بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ کے عرش کا سایہ وہ کن لوگوں کو نصیب ہوگا؟ وہ خوش نصیب لوگ کون سے ہیں جن کو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا؟ اس وقت کوئی سایہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، عادل بادشاہ، ایسا بادشاہ جو عدل و انصاف کرنے والا ہے، یا ایسا حکمران جو عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ اس میں پیرنٹس بھی آ جاتے ہیں، ٹیچرز بھی آ جاتے ہیں، ہر وہ حکمران۔ اس میں یہ نہیں کہ صرف عمران خان یا جو بادشاہ وقت ہے وہ آ گیا ہے، وہ نہیں، یہاں پہ ہر وہ حکمران آ گیا ہے جو حکم کسی کو دے سکتا ہے۔ تو وہ اگر عدل و انصاف کرتا ہے، فار ایگزامپل پیرنٹس ہیں، اگر وہ اپنی بیٹیوں میں اور بہوؤں میں کوئی فرق نہیں کرتے، جو اپنی بیٹیوں کے لیے پسند کرتے ہیں وہی بہوؤں کے لیے کرتے ہیں، جیسا پیار اپنی بیٹیوں سے کرتے ہیں ویسے ہی اپنی بہوؤں سے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ تو ہر وہ شخص، ہر وہ بادشاہ، ہر وہ حکمران جو عدل و انصاف کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تب اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ تھا، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے وہ لوگ۔ یہ پہلے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیتا ہے، جو جوانی میں عبادت کرتا ہے، جوانی میں توبہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیتا ہے، ایسا نوجوان قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور نمبر 3، ایسے دو لوگ جو ایک دوسرے سے محبت تو کرتے ہیں لیکن مقصود اللہ کی رضا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چوتھا وہ خوش نصیب ہے، وہ خوش نصیب شخص ہے جس کو منصب والی اور حسن و جمال والی عورت برائی کے لیے دعوت دیتی ہے اور وہ کہتا ہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ منع کر دیتا ہے، کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا پھر اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مثال مرد کی بھی آ جاتی ہے، عورت کی بھی آ جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت برائی سے رکتی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ اگر کوئی مرد ایسی دعوت کو ریجیکٹ کرتا ہے اور کہتا ہے میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں تو اسے بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ پانچواں وہ شخص جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے عرش کا سایہ ملے گا، جو انسان خفیہ صدقہ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں ہوتی۔ صدقے کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، صدقہ جتنا زیادہ انسان صدقہ کرتا ہے اتنا زیادہ نفع میں رہتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کروڑوں روپیہ ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، اس میں سے آپ 1 روپیہ صدقہ کرتے ہیں اور آپ مر جاتے ہیں، آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو آپ کا وہ جو 10 کا لاکھ ہے وہ سارا کا سارا یہاں پہ رہ گیا، وہ سارا ویسٹ ہے۔ وہ جو 1 روپیہ یا 10 روپیہ جو آپ نے صدقے کے لیے نکالے تھے وہ آپ کے آخرت کے لیے بچ جاتے ہیں، آخرت میں آپ کو اس کا بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بھی بچائیں گے اور قیامت والے دن ان کو اپنے عرش کا سایہ بھی عطا کریں گے۔ اور صدقے کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں، اور ایسے صدقہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو دکھا کے صدقہ کریں ہیں، اس میں نیت ہماری یہ ہے کہ اس کے دل میں بھی یہ چیز آئے، یہ بھی صدقہ نکالے، یہ بھی صدقہ کرے، تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم صدقہ کر رہے ہیں اور شو کروا کے کر رہے ہیں، دکھا کے کر رہے ہیں کہ ہم اتنا دے رہے ہیں، ہم اتنا دے سکتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں، اور کسی کو اور دکھا کے کرتے ہیں، تو اس میں یہ پھر کہتے ہیں نا عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے صدقہ نکالنا ہے، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ کوئی بھی دیکھ کے کرے، نیت آپ کی اچھی ہے، آپ دکھاوا نہیں کرے کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں جی، میں اپنے مال میں سے یہ چیز نکال رہا ہوں، میں بہت اچھا انسان ہوں، یہ پھر صدقہ تو نہ ہوا، یہ تو دکھاوا ہوا۔ لیکن اگر آپ کسی کو بھی دکھا کے نہیں کرتے، آپ تو ایک ہاتھ سے صدقہ کرتے ہو، آپ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتے ہو اور آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ آپ نے صدقہ کیا، مطلب آپ چھپا کے کرتے ہو، آپ کسی کو دکھا کے نہیں کر رہے، کیونکہ آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، آپ صدقہ کر رہے ہیں، تو آپ پھر اللہ تعالیٰ کے
پھر ایسے انسان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت والے دن۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے، آپ کو بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو، پھر ایسے کریں، ایک باکس بنائیں، صدقہ باکس۔ اس میں ڈیلی خود بھی آپ لوگ صدقہ ڈالیں، جتنا بھی آپ ڈال سکیں، اور اپنے چھوٹے چھوٹے سے بچوں سے بھی، چھوٹے سے بچوں سے بھی، بڑے بڑے بچوں سے بھی، سب سے اس میں صدقہ ڈلوائیں۔ سب کو پتہ ہونا چاہیے ہمارا صدقہ باکس ہے، اس میں سب لوگ صدقہ ڈالیں۔ صدقہ باکس کا مقصد یہ ہے کہ سب لوگ ڈیلی یاد سے صدقہ ڈال سکتے ہیں، بعد میں پھر آپ نکال کے کسی بھی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ بہت بہتر ہے۔ اور چھٹا وہ شخص جو اکیلا اللہ کی یاد میں رو رہا ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اور اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو اکیلا اللہ کو یاد کرتا ہے اور پھر اس کی آنکھوں سے اللہ کی یاد میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ایک آنسو کا بھی اتنا اس کو بڑا اجر عطا کرتے ہیں کہ قیامت والے دن اس کو اپنی عرش کا سایہ عطا کرتے ہیں۔ یہ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں اللہ کی یاد کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو ساتواں وہ شخص، وہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، ایک نماز پڑھی دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، کب اذان ہو، کب میں مسجد میں جاؤں، مجھے سکون ملتا ہے مسجد میں، مجھے اپنے رب کے گھر میں سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ اور یہاں پہ برعکس، اسی کے برعکس عورت کی مثال یہی ہے کہ کب وہ اذان کا انتظار کرتی ہے، کب اذان ہو، کب میں نماز پڑھوں، اس کا دل ہر وقت اسی میں لگا رہتا ہے کہ کب اذان ہو، مطلب نماز سے دل لگنا، مرد کا مسجد میں دل لگا رہنا۔ تو ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کے لیے نماز کے لیے کا انتظار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت والے دن، جب کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آٹھواں وہ شخص جس کو عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب ہوگا، جو کہ مقروض مسلمان کا جو قرض جو اتار دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کا قرض معاف کر دیتا ہے یا اتار دیتا ہے تو قیامت والے دن اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ نوواں وہ شخص جس کو قیامت کے دن، وہ شخص جو تنگ دست انسان کو مہلت دیتا ہے، تنگ دست انسان کو مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کر دیں گے۔ کسی نے آپ سے قرض لیا ہے اور آپ اس کو مہلت دے رہے ہیں کہ ابھی آپ کے پاس نہیں ہے، جب آپ کے پاس ہو، جب آپ کے پاس گنجائش ہو، آپ تب لوٹا دیجیے گا۔ اس طرح سے اگر کوئی آپ کسی کو مہلت دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے یا اس سے قرض کو دور کر دیتا ہے یا اتار دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے، اللہ ذوالجلال جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک ایسا شخص جو تنگ دست کو مہلت دیتا تھا، اس کی کوئی نیکی نہیں نکلی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، ایک نیکی اس کی نکلی۔ اللہ نے پوچھا، تیری تو کوئی نیکی نہیں، تم کیا کرتے تھے؟ ایک نیکی اس کی نکلی، اس کی کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا، ان کو گنجائش دیتا تھا۔ پوچھا، تم یہ کیوں کرتے تھے؟ اس نے جواب دیا، اللہ، مجھے ترس آ جاتا تھا، میں ان کے ساتھ نرمی اس لیے کرتا تھا، یہ مہلت اس لیے دیتا تھا کہ کچھ اور گنجائش مل جائے ان کو۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا، یہ تو حق زیادہ میرا ہے، جاؤ میں بھی تم پر مہربانی کرتا ہوں۔ اسی نیکی کی وجہ سے جنت میں بھجوایا، اللہ نے اس کی اس نیکی کی وجہ سے اسے جنت میں بھجوایا۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جن کو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔